بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار شعبانیہ کے بابرکت نزول کے ایام آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور اب تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ میں نے اسی نسبت سے قرآن حکیم کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ علی الاطلاق بالخصوص سرور و سالار شہیداں امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف تحیت والثناء اور آپ کی سپاہ کے علمبردار حضرت ابو الفضل العباس کم سے کم ان ذوات کا مختصر تعارف ہو جائے۔ نور کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ ہماری زندگیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ بس اوقات بعض ایسے افراد جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نور و بشر، اگر پلٹ کے ان سے پوچھا جائے، استفسار کیا جائے کہ نور کیا ہوتا ہے تو شاید وہ بیان نہ کر سکیں۔ نور سے مراد کیا ہے تاکہ پھر نور خدا کا تعارف ہو سکے اور نور خدا کے مصداق کو تلاش کر سکیں۔ پروردگار نے سورہ مبارکہ نور جو قرآن حکیم کا 24واں سورہ ہے، اس کی 35 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ ابھی متمدن مہذب اور مثقف معاشرہ آپ کے ہاں جدید ترین روشنیوں کا انتظام ہے، لیکن ماضی قریب میں چلے جائیے، یہیں چین باغ میں، اٹک میں تو لوگ روشنی کے لیے 30 40 50 سال پہلے دیے جلاتے تھے، چراغ جلاتے تھے۔ اگر چراغ کو آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، معلق کر دیا جائے، اسے قندیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دیوار میں ایک محراب نما آلہ وہاں رکھ دیا جائے تو جس جگہ رکھا جاتا ہے اسے مشکات کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے نہیں دی، مشکات سے دی ہے، وہ جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے جس میں مصباح ہے۔ اور یہ مصباح، یہ چراغ، المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ نازک باریک اور لطیف شیشہ جسے چراغ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں اور آندھیوں سے محفوظ ہو جائے، یہ چراغ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اس شیشے کو عربی میں کہتے ہیں الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ کوکب کہتے ہیں ستارہ، دری نہ ہوا، یہ حباب ہے جس کی روشنی یکاد زیتھا یضیء، یہ جو کوکب دری کی مانند جگمگا رہا ہے، اس کی روشنی کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ کرنا، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور یکاد زیتھا یضیء، زیت کہتے ہیں روغن، تیل۔ اس مبارکہ زیتونہ کا روغن، اسارہ، سلالہ، اس کا جوہر، اس کا نچوڑ، اس کا زیت قریب ہے، یکاد زیتھا یضیء، کہ یہ شعلہ ور ہو جائے، لیکن اس کائنات کا واحد چراغ ہے جسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ اس کے قریب بھی نہ لائی جائے، نور علی نور، نور بالائے نور،
ایک کے بعد دوسرا نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں مثالیں دیتا ہے؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان عالی ترین حقائق کو، معارف کو مثال کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ذات خدا پروردگار، ذات اقدس الہ خدا سبحان، اللہ کی نہ مثل ہے نہ مثل ہے۔ مثل کہتے ہیں اس جیسا، جیسے آپ کے سروں پر پنکھے ہیں، جیسے یہ پنکھا ہے ویسی دوسرا ہے، ویسی تیسرا۔ دیکھنے میں بھی جن چیزوں سے مل کے بنے ان کے عناصر ترکیبیہ، کام بھی ایک جیسا ہے، ایک ہی کمپنی ہے، یہ ہے مثل۔ اور مثل کہتے ہیں ہزاروں جہتوں میں سے ہزارہا ڈائمنشنز ہیں، کسی ایک جہت اور پہلو میں مماثلت پائی جائے، شباہت پائی جائے۔ اللہ کی نہ مثل ہے، اللہ کی نہ مثل ہے، لیکن اسماء خدا، اوصاف خدا، صفات خدا، ان کی مثل ممکن نہیں لیکن مثل ممکن ہے۔ اور اسماء خدا سے کیا مراد ہے؟ جس طرح سے اہل تسنن کے ہاں جو حیثیت قرآن کے بعد صحیح بخاری کی ہے، وہی اہل تشیع کے ہاں قرآن کے بعد وہی حیثیت اصول کافی کی ہے۔ یہ اصول کافی جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا، 16,000 احادیث کو جمع کیا، جس کی 8 جلدیں ہیں۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 143 پر بیان کیا کہ امام ششم امام جعفر صادق فرماتے ہیں واللہ نحنو واللہ اسماء الحسنى، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء حسن خدا ہیں۔ یہ 14 اسماء حسن خدا ہیں۔ اسماء خدا کی مثل ممکن نہیں لیکن مثل ممکن ہے، جسے پروردگار قرآن مجید میں پیش کر رہا ہے۔ نور کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ نور کی ایک تعریف جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں کہی، الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، وہ منتشر روشنی جو بصارت کے لیے ممد و مددگار ہے کہ وہ اجسام کی تشخیص کر سکے۔ ایک تعریف حکماء اور فلسفی کرتے ہیں، ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، نور وہ حقیقت کہ جو خود ظاہر ہے اور دوسروں کے لیے حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ اور تیسری تعریف جو حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے بیان کی، نور وہ حقیقت کہ کائنات کا ہر فرد، ہر ذی روح، ہر وجود اور ہر موجود جس کا محتاج ہو اور وہ سب سے بے نیاز ہو، اسے نور کہا جاتا ہے۔ بس مختصراً عرض کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس سے ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں ذکر کیا اس حدیث کو کہ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس ساری کائنات میں اس آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اور پھر معصوم نے فرمایا، اور امام ششم سے بھی حدیث ہے جسے تسنیم تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر کی 58 نمبر جلد میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں جو روایات بیان کی، ان میں سے ایک روایت کہ جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے بھی لکھا، سقۃ الاسلام شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے بھی تحریر کیا ہے، ملا باقر مجلسی نے، محقق طوسی نے اس روایت کو بیان کیا کہ اس آیت میں جو لفظ مشکات استعمال ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے نور کی مثال چراغ سے نہیں دے رہا ہے۔ چراغ دان وہ جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، تاکچہ۔ مشکات، تو اس مشکات سے مراد کیا ہے؟ اس زجاجہ سے مراد کیا ہے؟ اس مصباح سے مراد کیا ہے؟ اس زید سے مراد کیا ہے؟ نور علی نور سے کیا مراد ہے؟ تو امام ششم امام صادق فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مشکات سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
اور مصباح سے مراد ہمارے جد بزرگوار پیمبر گرامی اسلام ہے۔ اس لیے پیمبر فاطمہ زہرا کو ام ابیہا کہہ کے بلاتے تھے، اپنے باپ کی ماں یعنی فاطمہ زہرا وہ مشکات ہیں، وہ پناہگاہ ہیں جس نے اس چراغ نبوت اور رسالت کو اپنے حصار میں رکھا ہے، اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ فاطمہ مشکات ہیں، پیمبر گرامی اسلام مصباح ہیں، اور زجاجہ وہ شیشہ جو اس چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے اور اسے دیر تک روشن رکھتا ہے اور اس کی روشنی کو مزید تیز تر کر دیتا ہے۔ امام ششم فرماتے کہ اس زجاجہ سے، حباب سے، اس آبگینے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب اور آپ کی ولایت ہے کہ میرے دادا علی کی ولایت نے چراغ نبوت تو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک کبھی چراغ نبوت بجھنے نہیں پائے گا۔ جو ذات محافظ ہے اس نظام عظمہ رسالت کی، وہ ذات امیر المومنین آپ کی ولایت ہے۔ اور اس کے بعد زکات و زیتھا یزی، اس سے مراد خون حسین ابن علی جو اسارہ ہے، جو سلالہ ہے، جو نچوڑ ہے پنجتن پاک کا جوہر اور خلاصہ ہے۔ نور علی نور، امام صادق فرماتے ہیں یہ حسین ابن علی کی نسل سے آنے والے 9 امام، یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ اور پروردگار نے یکاد و زیتھا افعال مقاربہ کا استعمال کیا، اس سے مراد نور حسین ابن علی جسے اللہ نے 3 شعبان کو روئے زمین پر اتارا۔ سید ابن طاؤس جیسے محقق نے، صاحب کامل الزیارات نے، الاقبال میں سید ابن طاؤس نے، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے اور محدثین نے بیان کیا کہ تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ اتنے ملائکہ ایک ساتھ کبھی نازل نہیں ہوئے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جن ملائکہ کو پروردگار نے زمین پر 3 شعبان کو اتارا۔ 3 شعبان پیمبر گرامی اسلام کو مبارکباد دینے کے لیے کتنے ملائکہ آئے۔ امام صادق نے فرمایا کہ ایک ٹولی جو 10 لاکھ ملائکہ پر مشتمل ہوتی تھی، ایسی پروردگار نے 10,000 ٹولیاں روانہ فرمائیں، یعنی اتنے ملائکہ پہ ہم مسلسل ختمی مرتبت کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں ایسے فرشتے جو زندگی میں پہلی مرتبہ زمین پر آئے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ قیامت تک کبھی آئیں گے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جس نے علی و بطول کا نکاح پڑھایا تھا، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جس کا نام محمود ہے جو آپ کے نکاح کا پیغام لے کے آیا، یہ سارے ملائکہ صرف ایک مرتبہ زمین پر اترے پیغمبر اسلام کو حسین کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، جو رائندہ درگاہ الہی قرار پائے اس لیے کہ ان سے ترک اولا سرزد ہوا تھا، کہ ایک مرتبہ بزم عرش میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں عبادت میں ان سب سے بڑا ہوں، میں عبادت میں ان سب سے آگے ہوں۔ تو جیسے یہ خیال آیا، حق تعالی نے فطرس کو اپنی بارگاہ سے، صاحب منتہی الاعمال نے تحریر کیا ہے، شیخ عباس قمی جیسے محقق نے اس روایت کو بیان کیا ہے، شیخ طوسی نے بیان کیا کہ فطرس کو اللہ کی بارگاہ سے بیت المعمور سے باہر نکال دیا گیا۔ اس آیت کے شروع میں جو اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، ارض مفرد استعمال کیا، سماوات جمع استعمال کی۔ ارض سے مراد یہ زمین، یہ عالم ناسوت، یہ عالم ملک، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی و کائنات، یہ دھرتی اور جہان جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین، اس کو اللہ نے مفرد استعمال کیا۔ اور سماوات سے مراد عالم ملکوت، جو اس عالم ملک اور اس عالم مادہ اور اس عالم ناسوت سے ماورا بالاتر، عالم ملکوت کا آغاز عالم مثال سے ہوتا ہے، پھر عالم نفس، پھر بڑھتے بڑھتے بیت المعمور، آسمان چہارم جسے ملکوت اعلیٰ کہا جاتا ہے، جتنے فرشتے ہیں سب کا مستقر بیت المعمور ہے۔ انبیاء کی ارواح کو حق تعالی نے بیت المعمور میں قرار دیا ہے، یہ آسمان چہارم، نہ کوئی نبی یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ شب معراج جب ختمی مرتبت بیت المعمور سے آگے بڑھنے لگے سارے مدارج کو طے کرتے ہوئے، تو محسوس کیا کہ جبرائیل جو سارے سفر میں میرا سہیم اور شریک تھا، یہاں پر پہنچ کر جبرائیل رک گئے۔ ختمی مرتبت نے استفسار کیا کہ اے جبرائیل کیوں رک گئے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت بلتن،
لَاحْتَرَقْتُ یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ یہ ملکوت اعلیٰ ہے، نہ کوئی نبی یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ یہاں سے آگے جا سکتا ہے۔ اس سے بالاتر ایک مقام ہے، یہ ہے مقام لاہوت، اور یہ مقام اسماء و صفات ہے۔ اور یہ 14 نور، یہ 14 معصومین عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں، جب خدا ہے، اور یہ 14 مسلسل خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کو اسی لیے بیان کیا گیا سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن کا آیت نمبر 8، 9، 10 کہ ختمی مرتبت ان تمام مراحل سے طے کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جبرائیل مسلسل چل رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر جب آسمان چہاروں پر پہنچے، بیت المعمور پہ پہنچے، تو محسوس کیا کہ جبرائیل رکے، یہاں سے پیغمبر اکیلے بڑھے، اور پھر کہاں پہنچے؟ یہ قرآن بیان کر رہے سورہ نجم آیت نمبر 8، 9، 10 ثم پھر دنا قریب ہوا فتدلّا اور قریب ہوا فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان، قوس کہتے ہیں ایک کمان، قوسین 2 کمانیں، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کمانیں او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کون بتائے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا، کوئی نبی اور رسول کسی کی رسائی نہیں، تو کون بتائے کہ یہ فاصلہ کتنا کم رہ گیا اور یہ قربت کی منزل کیا تھی؟ یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ 14 کے 14 عالم لاہوت کے باشندے ہیں، یہ 14 نور، یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے، یہ اسماء خدا، یہ اوصاف خدا، یہ صفات خدا۔ اگر کوئی نور حسین ابن علی کو اس عالم ملک میں منحصر سمجھتا ہے، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں، تو وہ حسین ابن علی کی معرفت کی ابجد سے بے خبر ہے۔ نہ، یہ ذی مراتب ہستیاں ہیں، یہ ذی درجات ہستیاں ہیں، ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ اس پیکر بشری میں، عالم ناسوت میں، ہم انسانوں کے درمیان ہمارے لیے ہادی بنا کے خدا نے بھیجا۔ اس سے بالاتر تمام عوالم میں یہ ملائکہ کے معلم ہے، یہ فرشتوں کے معلم ہے، یہ انبیاء کے معلم ہے، اور یہ 14 نور خدا کے مظہر ہیں، حق تعالی کی تمام تر صفات جلال و جمال کے مظہر تام، اور ان سب کا اسارہ، اور ان سب کا خلاصہ، اور ان سب کا سلالہ، اور ان سب کا جوہر حسین ابن علی۔ جب اللہ نے 3 شعبان کو بھیجا، کیوں اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ زمین پر نازل ہو رہے ہیں؟ کیوں مبارکباد کے لیے ختمی مرتبت کے ہاں تشریف لا رہے ہیں؟ اس طرح سے، اور فطرس جو راہ گزر میں ہے، فطرس رائندہ درگاہ الہی قرار پایا۔ کیوں رائندہ درگاہ الہی قرار پایا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خیال ان کے ذہن میں آیا کہ شاید میں ان سب میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ حق تعالیٰ نے اس طرح کی اولا کی بنا پر فطرس کو اس بزم عرش سے، بیت المعمور، آسمان چہارم سے، فرشتوں کی صفوں سے نکال کر اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں منتقل کر دیا۔ زمین کی گھاٹی میں پڑے ہیں، اور 3 شعبان کو جب یہ ملائکہ اور فرشتے اتنی بڑی تعداد میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، محو پرواز ہے، سید ابن طاووس نے تحریر کیا کہ عرش سے لے کے فرش تک مسلسل ہم ہما ہے، تقدیس کی آوازیں، تحلیل کی آوازیں، تسبیح کی آوازیں، زمین سے آسمان تک یہ نور متصل ہے۔ ملائکہ برابر امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کے بیت الشرف میں حسین کی مبارکباد کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہ اسی میں ان فرشتوں کی تقدیس و تمجید و تحلیل اور ذکر کو سنتے ہوئے فطرس اس گھاٹی سے آگے بڑھے، اور قریب پہنچ کر جب مشاہدہ کیا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کو بیٹا عطا کیا، اور ہم سب مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سنا فطرس نے تو کہا مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے جاؤ، یہاں تک کہ جناب فطرس کو فرشتوں نے اٹھایا، اپنے ہمراہ لے کے گئے، اور جیسے ہی فطرس بارگاہ رسالت میں پہنچے، ختمی مرتبت نے چشم برزخی سے فطرس کو دیکھا۔ یہ جو پروبال کی بات ہے، فرشتہ جسم نہیں رکھتا، فرشتہ روح ہے، روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے، روح میں کوئی عناصر نہیں ہوتے، جس طرح سے جسم عناصر اربع سے مل کے بنا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا
راہ ہے، مٹی ہے۔ روح مجرد ہے، بسیط ہے، لطیف ہے۔ اس روح بسیط میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ روح کا نہ وزن معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی مساحت ہے، نہ اس کا طول و عرض و عمق ہے، نہ اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہے۔ روح محسوس نہیں ہو سکتی ہے، روح کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے۔ تو جب فرشتہ جسم نہیں رکھتا، جبکہ جبرائیل بھی پیغمبر کے پاس جب وحی لے کے آتا تھا تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتا تھا، فرشتہ جسم سے منزہ ہے، تو پھر یہ پر و بال کہاں سے آ گئے کہ جو روایت میں الفاظ استعمال ہوئے کہ فطرس کے پر و بال جل گئے؟ تو حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے امام شسم کی روایت بیان کی کہ پر و بال سے مراد علم و عمل ہے۔ یہ کنایہ ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے کہ علم اور عمل کے ذریعے سے یہ ملائکہ پرواز کرتے ہیں، رشد اور تعالی کے درجات طے کرتے ہیں، اوج عروج معراج رفعت اور بلندی کے مدارج طے کرتے ہیں علم اور عمل کے ذریعے سے۔ لیکن ترک اولا کے سبب سے جب فطرس کو فرشتوں کی صفوں سے باہر نکالا گیا، جس طرح سے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں جاتے ہیں، اگر ایک جماعت میں 20 بچے ہیں، 30 40 50 بچے ہیں، اور ایک بچے کو کسی غلطی کی وجہ سے کلاس سے نکال دیا جائے، جماعت سے نکال دیا جائے، تو یہ ان مدارج علمی سے محروم رہ جائے گا جو اس کے باقی ساتھی استاد سے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے فطرس سفر کمال میں، جس کمال میں باقی فرشتے اور ملائکہ گامزن تھے، ایک مرتبہ اس سے محروم رہ گئے۔ اور جب حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام کے بیت الشرف میں آئے تو ختمی مرتبت نے جب محسوس کیا چشم برزخی سے پر و بال جھڑنا یہ کنایہ ہے، ختمی مرتبت نے پوچھا فطرس کیا ہوا؟ فطرس نے سارے کے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ یا آقا ختمی مرتبت نے ملائکہ سے فرشتوں سے خطاب کیا کہ جاؤ فطرس کو قریب لے کے آؤ اور فطرس کو میرے بیٹے حسین کے جھولے سے مس کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ حسین سے مس کرو، نہ جس میں حسین کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ حسین کے جھولے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیغمبر نسبتوں کا احترام سکھا کے جا رہے ہیں کہ حسین کے جھولے کا یہ شرف ہے کہ فطرس کو اسی لمحے شفا ملی، اور شفا ملنے کے بعد اب جب فطرس نے پرواز شروع کی ہے تو باقی تمام ملائکہ پیچھے رہ گئے، فطرس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے فطرس کی رفتار بڑھ رہی ہے بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو رہا ہے، اس کی زبان سے ایک ہی ذکر جاری ہو رہا ہے، مم مثلی مم مثلی مم مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ کون مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی ملائکہ نے یہ آواز سنی گھبرا کر پیچھے ہٹے، ڈرنے لگے کہ جس خیال کی وجہ سے اللہ نے فطرس کو اپنی بارگاہ سے رائندہ قرار دیا تھا، اب تو وہ خیال لفظ بن کر فطرس کی زبان پر جاری ہو گیا، مبادا فطرس پر عذاب نازل ہو جائے اور ہم بھی کہیں اس عذاب میں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے خود کو دور ہٹانا شروع کیا۔ لیکن ان کی توقع کے برخلاف جیسے جیسے فطرس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو رہا ہے، فطرس کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تمام فرشتوں نے بارگاہ احدیت میں سوال کیا، استفسار کیا، خدائے سبحان، جس خیال کے آنے پر تو نے فطرس کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا تھا، اب تو وہ خود اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ تو خدا سبحان نے فرمایا بہت فرق ہے، پہلے فطرس اپنی نسبت سے اس کو یہ خیال آیا تھا، اب میرے حسین کی نسبت سے مم مثلی کہہ رہا۔ کیوں اللہ نے نور حسین ابن علی کو زمین پر اتارا؟ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اپنے نور کو عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے، اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں، پیکر بشری میں، انسانوں کے درمیان اس چراغ کو خاک کے پردے میں رکھ کر ہمارے درمیان کیوں بھیجا ہے؟ اور اگر اللہ حسین کے نور کو اس عالم ناسوت میں نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ یہ حسین کون ہے؟ یہ راز سمجھ میں آتا ہے جب ختمی مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو رات کے وقت جب ایک آپ کی سپاہ اور فوج پھیلی ہوئی تھی، سردار بنو امیہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کبھی لشکر اسلام کی سطوت و ہیبت و کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر گھبرا کر نیچے آ جاتا ہے کہ آج کیسے پیغمبر کا سامنا کرے گا، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، شاید پیغمبر آج مجھے قتل کر دیں۔ 17 سال جنگیں لڑی ہیں مسلسل، پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنائے، توہین کی، جسارت کی، گستاخیاں کی، زخمی کیا، ہجرت
جنگ پر مجبور کیا تو آج گھبرا رہے، ڈر رہے، شاید مجھے قتل کر دیں، ملک بدر کر دیں، یا مجھے میرے تمام اموال پر قبضہ کر لیں۔ کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر کہ کبھی کسی دوسرے فراز اور بلندی پر چلے جاتا ہے، اور اس لشکر اسلام کی کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے کہ اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، ہنستا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آیا اور پیغمبر اکرام اسلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر دق الباب کیا اور ان سے کہا کہ میں شرمسار ہوں، نادم ہوں، پشیمان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے چلے، میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب خوش ہوئے، دیر آیت درست آیت، ہمارا دیرینہ دشمن آج پلٹ کر پھر ہماری طرف آ رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے اندر کے شیطانی منصوبے کو نہ درک کر سکے تھے، اس لیے کہ آج کفر نے اور نفاق نے اسلام کا لبادہ اڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور سردار بنو امیہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ 17 سال مخالفت کے باوجود جب وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا تو اب وہ اسلام کے نورانی پیکر کے اندر شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو کاٹے گا، اسلام کی شاخوں کو کاٹے گا، اسلام کی تعلیمات پر یوں حملہ آور ہو جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کو آپس میں آمیختہ کر دے گا، مخلوط کر دے گا، اس طرح سے حق کو باطل کے ساتھ، خیر کو شر کے ساتھ، نیکی کو بدی کے ساتھ، اچھائی کو برائی کے ساتھ الجھا دے گا کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی انسان حق و باطل کو الگ نہ کر سکے گا۔ یہی سوچتے ہوئے، منصوبہ بناتے ہوئے یہ پیغمبر اکرام اسلام کے پاس پہنچا اور ڈرتے ہوئے کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ کہ سنا ختمی مرتبت نے ہاتھ بڑھایا، اس نے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا۔ سردار بنو امیہ نے بغور پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ میرے باطنی منصوبے اور شیطانی منصوبے سے باخبر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پھر اطمینان حاصل ہوا کہ نہیں، شاید پیغمبر کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن یہ کافر کی تدبیر تھی، وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ کافر یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو یوں کھوکھلا کرے اور اسلام کو اس طرح سے دیمک زدہ کر دے اور اسلام کی تعلیمات کو آمیختہ اور مخلوط کر دے کہ حق کو باطل سے جدا نہ کیا جا سکے، خیر و شر کو آپس میں الگ نہ کیا جا سکے۔ لیکن اللہ نے اسی دن کے لیے اور اسی مقصد کے لیے نور حسین ابن علی کو زمین پر اتارا تھا۔ فلسفہ نور حسین ابن علی کیا ہے؟ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ کیوں خدا نے بھیجا؟ اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو اس لیے بھیجا جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی دن کے لیے اللہ نے حسین کو بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے، میں نے سیرت اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں پڑھا، پیغمبر فتح مکہ کے بعد اس سردار بنو امیہ کے شیطانی منصوبے کے بعد جب مدینہ لوٹ کر پہنچے تو آپ کا انداز بدل گیا۔ پہلے پیغمبر ہر روز اپنے گھر سے روانہ ہونے کے بعد سیدھا مسجد نبوی چلے جاتے تھے، لیکن اب مکہ سے پلٹنے کے بعد پیغمبر کا معمول بدل گیا، انداز بدل گیا۔ پیغمبر گھر سے نکلنے کے بعد مسجد نبوی جانے سے پہلے ایک گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک ایک بچہ باہر آتا ہے، پیغمبر اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ مسجد لے کر جاتے ہیں۔ اس گھر میں 2 بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ حسن اپنے بابا علی کے ساتھ مسجد جاتے ہیں، حسین کو نانا محمد مصطفیٰ لے کے جاتے ہیں، اور ہم مسلسل 1 سال سے زیادہ پیغمبر ہر روز آتے ہیں، ہر روز حسین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن 1 سال سے زیادہ جب 13-14 مہینے گزر گئے تو مشیت الہیہ کا تقاضا تھا کہ خلاف معمول پیغمبر گرامی اسلام آج جب گھر سے چلے تو اس دروازے کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھا مسجد چلے گئے، اور صحابہ کرام جو ہر روز پیغمبر کی گود میں حسین کو دیکھتے تھے آج طویل عرصے کے بعد دیکھا پیغمبر اکیلے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ بچہ جو ہر روز اپنے نانا کے انتظار کرتا تھا اور نانا آتے تھے حسین کو ساتھ لے کے جاتے تھے، آج طویل عرصے کے بعد جب دیکھا نانا نہیں آئے تو کچھ سوچتے ہوئے حسین خود اپنے گھر سے اکیلے چل پڑے مسجد نبوی کی جانب۔ اور جب مسجد نبوی میں حسین داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھر چکی ہے، ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پیغمبر سے قصب فیض کر رہے ہو، ختمی مرتبت فراز ممبر پہ دین کے معارف، دین کے حکم اور شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اب مسجد میں جگہ نہیں کہ حسین آگے بڑھیں، لیکن حسین کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ ممبر کے داہنے طرف پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں پیغمبر ہر روز حسین کو بٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ حسین
حسین کا پیغمبر سے وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے. جس طرح سے مچھلی ایک لمحہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے نہ حسین مصطفیٰ کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں. اسی کوشش میں حسین ابن علی صحابہ کرام کی صفوں میں سے گزر رہے کہ ناگاہ آپ کا قدم آپ کے دشتاشے میں الجھا. حسین الجھ کر زمین پر گرے، اور جیسے حسین گرے، البتہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، مجھے میرا عقیدہ امامت اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. تو جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے. لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے. اللہ کی مشیت یہ کہ حسین گر جائیں تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے. ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبہ نے خطبہ روک دیا، جلدی سے ممبر سے نیچے اترے چلتے ہوئے، پھر ان کی اصحاب کی صفوں کو وہ عبور کرتے ہوئے آگے بڑھے. حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، وہ گریا کر رہے ہیں. اسے امام طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، امام اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا. یہاں تک کہ پیغمبر نے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لیکن آج نیچے بٹھانے کے بجائے، ممبر کے داہنے طرف بٹھانے کے بجائے، خلاف معمول پہلی مرتبہ ختمی مرتبہ حسین ابن علی کو اپنے ہمراہ ممبر پر لے کے چلے گئے، گود میں بٹھایا، کچھ دیر گریا کرتے رہے. پھر امام طبرانی نے لکھا یہاں تک کہ پیغمبر اکرامی اسلام نے اپنا بیان شروع کیا، لیکن جو بیان پہلے دے رہے تھے، جو موضوع پہلے اختیار کر رکھا تھا، اسے وہی چھوڑا اور ایک نیا موضوع بیان کرنا شروع کیا. اور فرمایا یا معاشر اصحابی، اے میرے صحابہ پہچان لو، اعرفوا ھذا حسین ابن علی، پہچان لو یہ حسین ابن علی ہیں. کون حسین ابن علی؟ پہلا تعارف جو ختمی مرتبہ نے پیش کیا، فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ حسین ہے جو اشرف ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے بالا ہے، ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، یعنی ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے. تفصیلات ہے، خطبہ طولانی ہے، لیکن میں ایک مرحلے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، کسی نجی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، دوستوں کے درمیان نہیں بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں ممبر پر تشریف فرمائے، کار منصبی انجام دے رہے ہیں، رسالت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی، دین شعور ہے. اسلام احساسات و جذبات و عواطف سے بالاتر ہے. بچے گرتے رہتے ہیں، اگر حسین گر گئے تو کیا ہوا؟ اگر گرے کسی بلندی سے نہیں گرے، چھت سے نہیں گرے، خود اٹھ جائیں گے. یا حسین جس بچے کے پاس گرے، جس صحابی کے پاس گرے، وہ صحابی اٹھا دے گا. آخر کیا ہوا کہ آپ ممبر سے نیچے آ گئے، خطبہ روک دیا اور حسین کو اٹھا کر ممبر پر لے کے چلے گئے. تو ختمی مرتبہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ سمجھ لو اور جان لو کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے، یہ شریعت کے مسائل ہیں، یہ دین کے مسائل ہیں، لیکن جو میرے سامنے آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. اور جب قرآن کے سامنے حدیث آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے. میں سوال کرتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری، جنہوں نے یہ آفاقی کلمات کہے کہ ہر زبان میں یہ شعر پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. شاہ کہہ کے خواجہ معین الدین کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شاہ کی شاہی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اضراب کیا، آگے بڑھے اور کہا بادشاہ است حسین، یعنی حسین کی شاہی سرمدی ہے، ابدی ہے، لا زوال ہے، آفاقی ہے، ہمگیر ہے، یونیورسل ہے، لا فانی ہے، لا زوال ہے. شاہ کہا، بادشاہ کہا، اتنا بھی بہت کافی تھا. لیکن پھر دوسرے رخ سے حسین کا تعارف کروایا. خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین. میں دست ادب جوڑ کر خواجہ معین الدین سے سوال کروں گا، اے خواجہ معین الدین، لوگ تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا مفتی، آج کا ملا حسین کے دشمن کو رضی اللہ قرار دینے کی کوششوں میں شب و روز لگا رہتا ہے.
اور تو حسین کو دین کہہ رہا ہے، اور دین کہہ رہا ہے، اگر دین کہہ دیا تو کم سے کم پھر یہیں رک جائیں، آگے نہ بڑھیں. لیکن نہ، خواجہ معین الدین نے اضراف کیا اور آگے بڑھے اور کہا صرف دین نہیں، دین پناہ است حسین. حسین دین پناہ ہے. میں خواجہ معین الدین سے سوال کروں گا، اے خواجہ معین الدین اجمیری، لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے شاید احساسات کی رو میں بہ گئے، جذبات اور عواطف کی رو میں بہ گئے اور اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑائے اور مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ آپ نے پہلے شاہ کہا، بادشاہ کہا، دین کہا، پھر آپ اور آگے بڑھے، دین پناہ کہہ دیا. اے خواجہ معین الدین، آپ نے حسین کو دین پناہ کیسے کہا؟ کہاں سے سمجھے؟ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا، میں نے عمل رسول سے سیکھا ہے، میں نے کردار رسول سے سمجھا ہے. اس لیے کہ رسول فراز منبر سے جو بیان کر رہے تھے وہ دین تھا، اور جو رسول کے سامنے آ کے گرا تھا وہ دین پناہ تھا. دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا، لیکن اگر دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے پھر دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو روکا جا سکتا ہے. صلوات بھیجیے خاندان پاک. یہ حسین کون ہے؟ اور نور حسین کو پروردگار نے کیوں زمین پر اتارا؟ کیوں بھیجا اللہ نے نور حسین ابن علی کو؟ اگر اللہ حسین کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ اگر حسین، بس ختم کر رہا ہوں، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک دن کے لیے پروردگار نے حسین کو روئے زمین پر بھیجا. حسین تاریخ انسانی کی غیر معمولی شخصیت، حسین نور خدا. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز پڑھی ہے. کتنی رکعت ہے عشاء کی نماز؟ 4 رکعت. اور علماء سے استفسار کیجئے، اہل تسنن، اہل تشیع، جو حدیث کی بڑی کتابیں، جو تاریخ اور سیرت کے بنیادی منابع، سیرت کی سب سے پہلی ابتدائی ترین تاریخ کتاب سیرت ابن حشام، سیرت ابن اسحاق، جن کی وفات 157 ہجری میں، وہاں سے شروع کریں. امام شمس الدین ذہبی، امام ابن حجر اسقلانی، صاحب تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی، اور بڑے بڑے محدثین، سیرت نگار، مفسرین، سب نے تحریر کیا. جہاں تک مولانا شبلی نعمانی تک آ جائیے، سب نے لکھا ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی. اس پر تمام سنی شیعہ محدثین کا اتفاق ہے. یہ جو 7 رکعتیں بڑی ہیں یہ مدینہ آنے کے بعد بڑی ہیں. اول جعل میں شار مقدس نے ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد جو معین کی تھی یہ کل 10 تھی. بس 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی. اور سیرت نگاروں نے، محدثین نے لکھا سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی ان 5 میں سے وہ نماز ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر. سمجھ رہے ہیں حسین کون ہے؟ اور آج شاید صرف آقا حسین ابن علی سے متعلق کی گفتگو ہو سکے اور انہی کے ذکر پر بات تمام کا. مکہ میں جتنا عرصہ ختمی مرتبت رہے 5 نمازوں کی 10 رکعتیں پڑھی. اور مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال کے بعد، تیسرے سال میں جب نور حسین ابن علی کو پروردگار نے زمین پر بھیجا، 3 شعبان کو ان 10 رکعتوں میں مزید 7 کا اضافہ ہوا. ظہر کی 4 ہو گئی، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، خمینی بت شکن نے اس کی تفسیر میں بیان کیا. اس اضافے کا فلسفہ کیا ہے؟ اول جعل میں شار مقدس نے یہی 10 رکعتیں فرض کی، لیکن پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جو 7 کا اضافہ ہوا، اگر 7 کا اضافہ کرنا ہے اللہ 5 کا اضافہ کر دے، ساری 3 رکعتیں ہو جائیں، یا 2 کا اضافہ کرے اور کل 20 رکعتیں ہو جائیں. ہر نماز کی 4 رکعتیں، 3 نمازوں کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ، ایک کے ساتھ صرف 1 کا، اور ایک نماز کے ساتھ نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا. تو پہلی نماز جو فرض کی گئی یہ نماز ظہر ہے. اس کی پہلی 2 رکعتیں مکہ میں فرض ہوئیں، شار مقدس نے اول جعل میں یہ 2 رکعتیں فرض کی. اور مدینہ پہنچنے کے بعد 3 شعبان کو جو 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، یہ اعزاز مصطفیٰ میں، یہ 2 رکعتیں جو اللہ نے اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں اضافہ کیا، یہ عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے.
اور ظہر کی عصر کی 2 رکعتیں یہ اعزاز مرتضیٰ میں، یہ 2 رکعتیں عزت علی ابن ابی طالب کی تجلی کا مظہر ہے، اور مغرب کی 1 رکعت یہ اعزاز فاطمہ میں، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبیٰ میں۔ لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور 2 رکھا، نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا اضافہ کیا۔ کیوں؟ بشر کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے۔ ابھی آپ اٹک میں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ یہاں سے اسلام آباد چلے جائیں، لاہور، کراچی یا دوسرے ملک، تو آپ 4 رکعتی نماز قصر ہو کر 2 رکعتی ہو جائے گی۔ ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ لیکن مغرب کی 3 رکعتیں دیس میں بھی 3 ہیں، پردیس میں بھی 3 ہیں، فجر کی 2، سفر میں بھی 2، حضر میں بھی 2۔ تو سوال کریں کہ خدا سبحان جب ظہر و عصر و عشاء کی 4 رکعتوں میں تو نے تخفیف رکھی اور قصر کی گنجائش رکھی، تو مغرب اور فجر کی ان 2 نمازوں میں تخفیف کیوں نہیں رکھی؟ تو خدا سبحان کا جواب ہوگا کہ میں مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، حسن کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی نہ حق کے فاطمہ زہرا معاف کر سکتا ہوں، نہ حق کے حسین ابن علی معاف کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ یہ حسین کون ہے؟ فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ فاطمہ زہرا وہ مشکات قرآنی جس نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا، اور یہ حسین ہے جنہوں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی اس نہضت اور تحریک کو بچایا۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے ضیاء الحق کے دور میں جب آخری مرتبہ یوم حسین لاہور میں منعقد ہوا اور 3 دن تک مسلسل جاری رہا، اور سید العلماء علامہ علی نقی نقن یہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور 3 دن مسلسل فقہا، دانشور، اہل علم، ادب، اہل معرفت، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، علماء، حتیٰ سکھ، ہندو، عیسائی سب آ کر نظم و نثر میں حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اور موضوع یہ تھا یوم حسین کا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ تو تیسرے دن جب سید العلماء علامہ علی نقی نقن کی نوبت آئی تو اب صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور اب اس اجلاس نے ختم ہو جانا تھا، اور مغرب کی اذان سے صرف 5 منٹ باقی تھے۔ تو لوگ پریشان تھے کہ جن کے خطاب کو سننے کے لیے جوک در جوک لوگ دور و دراز سے جمع ہوئے، ان کے لیے وقت نہیں بچا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے وقت وہ اپنا خطاب جاری نہیں رکھیں گے، تو اس 5 منٹ میں وہ کیا بیان کریں گے؟ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، افسردہ ہیں۔ اور پھر علامہ نقن جب ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کے چہروں پہ افسردگی مشاہدہ کی تو کہنے لگے پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، میں 5 منٹ سے کم میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ اور انہوں نے مکمل کر کے دکھائی۔ عنوان یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگے اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی، شاید وقت کم تھا یا انہوں نے لوگوں کی سماعتوں پر اعتماد کیا اور ایک جملہ کہہ دیا۔ میں جو چند سالوں سے تاریخ کربلا اور تاریخ عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا پورے اختصار کے ساتھ، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا صرف اس لیے امام حسین شہید ہو گئے کیا آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے۔ کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ عبداللہ ابن زبیر نے، اس کے تینوں بھائیوں نے، منذر بن زبیر ہے، جعفر ہے، انہوں نے تو یزید کی بیعت نہیں کی، تو کیا قتل ہو گئے؟ نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن زبیر یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت نہ کر کے قتل نہیں ہوا، بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور یزید کی ساری حکومت سمٹ کر شام، کنسرین، لبنان تک، فلسطین تک محدود ہو کر رہ گئی، اور پورا عرب، حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، عراق، مصر، ایران، سارے کا سارا عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں چلا گیا۔ اور یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد مر گیا، اور سارا زور لگایا لیکن عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی پر سر اقتدار ہوا، اور 40 دن حکومت کرنے کے بعد اپنے باپ دادا پہ لعنت کی اور حکومت سے الگ ہوا، جسے مروان بن حکم نے قتل کروا دیا۔ پھر مروان بن حکم پر سر اقتدار آیا،
اور 9 مہینے مسلسل حکومت کی اور اپنے بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. بیوی نے کنیزوں کے ساتھ مل کے اس کے چہرے پہ تکیہ رکھا، موت ہو گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان پر سر اقتدار آیا اور 22 سال حکومت کی اور 73 ہجری تک اس نے کئی مرتبہ حملے کیے مکہ مدینہ پر، لیکن عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا. جہاں تک کہ 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ذریعے سے یہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا اور عبداللہ کا سر کاٹ کر اس نے شام بھیجا. تو عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ 11 سال تک یزید سے بڑی حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو عبداللہ ابن زبیر کی کیا حیثیت ہے حسین ابن علی کی اجتماعی شخصیت کے سامنے؟ خاندانی حیثیت کے اعتبار سے، سماجی حیثیت کے اعتبار سے، معاشرتی ساکھ کے اعتبار سے. تو کیا امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے خود کو نہیں بچا سکتے تھے؟ بچا سکتے تھے. خود عبداللہ ابن زبیر نے، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ حسین آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، عراق نہ جائیں، کہ یمن چلے جائیں. عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، بھائی، ساتھی. یہاں تک کہ محمد حنفیہ نے کہا یمن چلے جائیں چاہے تو ہندوستان چلے جائیں. تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بھی اپنے عیال کو بھی بچا سکتے تھے. پھر کیوں قیام فرمایا؟ ایک جملہ جو علامہ نقن نے کہا، ایک جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اور یہ خلاصہ ہے تاریخ کربلا کا. اگر حسین کربلا نہ جاتے تو صرف آج نماز جمعہ بدھ کے دن نہ ہو رہی ہوتی بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے، ہر حرام کو واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے، شراب کو ہماری سوسائٹی میں زمزم کی اہمیت مل چکی ہوتی. اور مختصر کروں، ہمارے گھروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے شادی حالوں کے اندر مولوی آتا سر پر ٹوپی رکھ کر یا سر پر دستار پہن کر، گلے میں رومال ڈال کے، تسبیح گھما کے ہمارے درمیان ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلا جاتا اور ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے اور کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اگر حسین کربلا نہ جاتے. یہ حسین ہے کہ ہر باضمیر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا. مسلمان بجائے خود میں ختم کر دی گفتگو. یہاں تک کہ ہندو، ہمسایہ ملک ہندوستان سے ایک ہندو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر گپتا رام، یہ 3 شعبان کو اپنا کلینک بند کر کے لوگوں مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، کھانے تقسیم کرتے تھے، شربت پلاتے تھے. کسی نے پوچھا گپتا رام آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ تو شیعہ نہیں ہیں، آپ تو ہندو ہیں، پھر آپ پیغمبر اسلام کے نواسے کی یاد میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کروں تو میرے ضمیر پر بوجھ آ جاتا ہے. تک کیسا بوجھ؟ کہ میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، میرے گھر میں 4 خواتین ہیں، اس گھر میں میری ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، میری بیٹی رہتی ہے، میری بیوی رہتی ہے، دیکھنے میں 4 خواتین ہیں، بحیثیت خاتون ان 4 میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں 4 کو الگ الگ نگاہ سے دیکھتا ہوں. ماں کو ماں کی نگاہ سے، بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے، بہن کو بہن کی نگاہ سے، بیوی کو بیوی کی نگاہ سے. تو جس حسین نے مجھے یہ فرق اور امتیاز عطا کیا میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ بنام دین گفتگو ختم کروں. آج حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، بنام دین جس کے پاس جو کچھ ہے، ٹوپی اور جائے نماز سے لے کر اور تسبیح سے اور نماز سے اور حج سے، اذان اقامت سے لے کر، بنام دین جس کے پاس جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے. اس لیے ہر بشر مدیون ہے حسین ابن علی کا. کیا عزت ہے حسین کی اللہ کی بارگاہ. میں نے شروع میں عرض کیا فطرس کو آپ کے جھولے کے قریب لائے گا، تو اس فطرس کا سفر کمال پھر سے جاری ہو گیا اور اوج اور عروج اور رفعت اور معراج اور بلندی کے مدارج طے کرنے لگ گئے. اور حسین کی بارگاہ میں آج ہم سب وہی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری روحیں آلودہ ہیں، گناہوں سے آلودہ ہو چکی، ہم کہاں جائیں؟ آج ہمارے درمیان تو حسین کا جھولا نہیں ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے جسے سید ابن طاؤس نے بیان کیا
کہ جب کوئی زائر اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کربلا جاتا ہے حسین کی زیارت کے لیے، اور جیسے ہی حسین کی زری میں ہاتھ رکھتا ہے تو خدا اس سے ارشاد فرماتا ہے یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، آج تو ویسے بن چکا ہے جیسے اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا، گناہوں سے پاک، چونکہ وقت دعا ہے۔ اس یہ جملہ عرض کر، اسے دانشنامہ حسین ابن علی کی 3 جلد میں میں نے اس واقعے کو پڑھا۔ کچھ جوان آئے آقا حسین کی بارگاہ میں، کہنے لگے فرزند رسول ہمارے باقی تمام ساتھی اور رشتہ دار جا کر امیر شام سے مل گئے، امیر شام سے ملحق ہو گئے، اور امیر شام نے انہیں بھاری وظائف دیے، درہم و دینار کی تھیلیاں عطا کی، لیکن ہم وہاں نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں امیر شام سے زیادہ عطا کروں گا۔ کہنے لگے نہیں، ہم درہم و دینار کے طلبگار نہیں۔ امام نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم اطمینان چاہتے ہیں کہ آخرت میں رسوا نہ ہو اور آخرت میں آپ کے ہمراہ جنت میں زندگی گزارے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے اس کی خاطر میرے ساتھ ملحق ہو رہے ہو؟ کہنے لگے ایسے ہی۔ میں نے پڑھا امام حسین نے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ زمین پر مٹی پہ، خاک پہ بیٹھے تھے، مٹی پہ پھرنا شروع کیا اور آنکھیں بند رکھی، اور کچھ دیر اسی طرح سے آہستہ آہستہ مٹی پہ ہاتھ پھیرتے رہے، جیسے انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرتا۔ گویا قبر و برزخ و آخرت و معاشر وہ تمام مراحل ذہن میں لاتے ہوئے سارے مراحل کو گزارا، اور ایک جملہ کا فرمایا سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر حسین سے ملحق ہو رہے تو میں حسین وعدہ کرتا ہوں تم جنت میں اسی طرح میرے قریب رہو گے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آقا ہم بھی آپ کے ساتھ آخرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ روز عاشور حسین ابن علی جو کلمات زبان پر جاری کر رہے تھے شہادت سے کچھ دیر پہلے، اسے صاحب منہاج الدموع نے اپنے مقتل میں لکھا۔ حسین فرما رہے تھے ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ پھر فرمایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر فرمایا تو مخفی کب تک حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے۔ اس کے بعد ایک جملہ کا من وجدک فما ضل، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ آقا حسین نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ میرا جی چاہتے آج ہم سب مل کر یہی جملہ حسین کی بارگاہ میں عرض کریں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ میں ماضی کی باتیں نہیں کر رہا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ عالم دین نے یہ واقعہ بیان کیا کہ عراق میں کچھ جوان امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے، حسینیہ تعمیر کر رہے تھے، اور کام شروع کرنے کے بعد ان کا کام رک گیا وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ فلاں تاجر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ جوان پہنچے تاجر کے پاس، وہ بتایا کہ ہم حسینیہ بنا رہے ہیں امام بارگاہ، لیکن کام رک گیا اور وسائل نہیں۔ تو اس تاجر نے چیک بک ان کی طرف بڑھائی، کہا کہ تم اپنی مطلوبہ رقم لکھو، میں دستخط کر دوں گا۔ اور جب انہوں نے رقم لکھنا چاہی تو باہم مشورہ کیا، ایک نے کہا اتنی لکھنا کی دے دے، ایسے نہ ہو کہ انکار کر دے زیادہ رقم دیکھ کے تو جو رقم مل سکتی ہے مجھ سے بھی محروم رہ جائے۔ دوسرے نے کہا لکھو، میرا دل کہتا ہے یہ دے دیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اتنی رقم میں ہماری بارگاہ حسینیہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ رقم انہوں نے تحریر کی اور جھجکتے ہوئے چیک بک اس تاجر کی طرف بڑھا دی، اور اس تاجر نے چیک بک سامنے رکھی اور پھر دستخط کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور دستخط کر دیے، رقم نہیں دیکھی اور دستخط کیے اور چیک بک ان کی طرف بڑھائی، لے جاؤ۔ تو ایک جوان نے کہا
کہ آپ ایک نظر دیکھ لیتے کہ ہم نے کتنی رقم لکھی ہے، ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ لکھ دی اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہے۔ تو اس تاجر نے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے میرا آقا حسین کے ساتھ معاملہ الگ ہے، میرا آقا حسین کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ تو وہ جوان اٹھے، چیک لیا، کیش کروایا اور پھر بارگاہ تعمیر ہوئی اور مکمل ہو گئی۔ چند سال کے بعد اسی تاجر کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تو تدفین جب ہوئی، اسی رات ایک بزرگوار فقیہ نے، عالم نے خواب دیکھا۔ اور وہ کیا خواب دیکھا کہ جب اس مومن کی موت ہوتی ہے، قبر کی پہلی رات فرشتے آتے ہیں اور اس کا دفتر عمل کھولتے ہیں، حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لمحے آواز آتی ہے کہ آقا حسین اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ مسند نشین ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا دفتر عمل میری طرف بڑھا دو۔ اور جب دفتر عمل آپ کی جانب بڑھایا جاتا ہے تو حضرت اپنا رخ دوسری جانب موڑتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال پر اپنے دستخط کر دیتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں اس مومن کی شفاعت کرتا ہوں، اب تم اس سے کوئی سروکار نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ فرشتے نے پوچھا آقا اب دستخط سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے، شاید یہ لائق شفاعت نہ ہوتا، ہو سکتا ہے اس کے اتنے گناہ ہو کہ شفاعت کے قابل نہ ہو۔ تو آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہمارا اس مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہے، جو حسین کے ساتھ اپنا معاملہ بنا لے وہ دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔